اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ ایکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس کے علاوہ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک درجہ مکمل کیا اور ایک قدم آگے بڑھایا، یعنی ہفتم سے آپ کا ہشتم کی طرف سفر جاری ہے۔ اس سفر میں ہمارا پہلا لیکچر جو ہے وہ حمد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی دین کا آغاز بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر کرنا مشکل ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی کام کی بات کی جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے بغیر کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا ہم اپنے سبق کا جو ہے وہ آغاز بغیر اللہ تعالیٰ کے نام لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رب کائنات، جس کے مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ میں ہوں آپ کا معلم اعجاز احمد ہڑیو۔ عزیز طلباء، آج ہمارے اس سبق کے پڑھنے کے مقاصد جو ہیں وہ کچھ یوں رہیں گے کہ سب سے پہلے آپ دیے گئے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، یعنی اس حمد کی آپ انفرادی طور پر دہرائی کریں گے، بلند خوانی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حمد کے اندر مولانا الطاف حسین حالی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم اس میں سیکھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ بچپن سے لے کر آج دن تک آپ نے کئی ساری حمد پڑھ رکھی ہیں اور ان کے تعریف سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دہرائی کے لیے بتاتے چلیں کہ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، وحدانیت و حقانیت، جلال، اس کی بادشاہت، اس کی قدرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اس حمد کے مصنف یعنی شاعر کے متعلق مختصر تعارف جانیں گے اور پڑھیں گے، سمجھیں گے اس چیز کو کہ شاعر کون ہے اور اس کا سرسری تعارف کیا ہے۔ تمام نظم کا خلاصہ اور تشریح، یہ خلاصہ میں نے یہاں پر کر لیا ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اور آپ لوگ اس کو دیکھیے گا اور اس کو اپنی نوٹ کاپی میں بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ تشریح کس طریقے سے کی جاتی ہے، ان کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گا، وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا تاکہ کسی بھی سبق کی، کسی بھی نظم کی آپ لوگوں کو تشریح کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگر آپ ان اصولوں کو فالو اپ کریں گے تو بآسانی آپ تشریح بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جملہ سازی، یہ بھی ایک لمبا چوڑا بحث ہے، لیکن ہم اس بحث سے اجتناب کرتے ہوئے محض اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سبق کے آخر میں ایکسرسائز میں مشق کے اندر جو الفاظ ہوں گے ان کے آپ لوگ جملے بنائیں گے، اور یہ بھی آپ بچپن سے ہی عمل کرتے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس حمد میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی آپ لغت سے معنی تلاش کر کے اس کو اپنی نوٹ بک میں آپ لکھیں گے۔ آج کے یہی ہمارے تدریسی مقاصد رہیں گے۔ آپ کے بک کا نام ہے سریر خامہ 3، صفحہ نمبر آپ کے پاس ہے 1 تا 2، اور سبق آپ کا پہلا ہے۔ موضوع آپ کا ہے رب کائنات، اور مجموعی طور پر اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس حمد کا تعارف کچھ یوں مولانا صاحب کی اس نظم کے مطابق ہے۔ یہ حمد مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں مولانا صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، جلال و مرتبہ، قدرت و کمال کا تذکرہ بڑی فراختی سے کرتا ہے۔
اس ہم کو پڑھتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو ہم نے ذہن نشین کرنا چاہیے، کس طریقے کا ہمیں جو ہے وہ احتیاط برتنا چاہیے، یہ تمام تر چیزیں ہم ان آمات کے سوالات سے سیکھیں گے۔ اشعار کی تشریح کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اشعار کی تشریح کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہیں ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کسی بھی اشعار یا شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو خط کشیدہ کریں یا ان کو انڈر لائن کریں، اور انڈر لائن کرنے کے بعد ان کی آپ لغت سے معنی تلاش کریں اور وہ معنی وہیں پر نوٹ کر لیں۔ پہلا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اشعار کا طرز تحریر جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے۔ بس اوقات ہم جب تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اشعار کو اسی اشعار میں ہی لکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جیسی لائن ہوتی ہے ہم اسی لائن کو ویسا ہی لکھ لیتے ہیں، جو بہرحال غلط ہے۔ آپ اس کو نظم کے بجائے نثر کی صورت میں لائیں گے اور نثر کی صورت میں اس کو لکھیں گے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جامع الفاظ اور مختصر فقرات کی مدد سے ہم نے تشریح کرنی ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ تشریح کرنی ہے تو یعنی کم سے کم ایک شعر کی ہم تشریح کریں تو 4 5 8 10 لائنیں تو ہمارے پاس ہونی چاہیے، تب جا کر ہم اس کو تشریح کہتے ہیں۔ پھر جب ہم اتنی بڑی تشریح ایک چھوٹے سے شعر کی کرنا ہے کہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم کافی ساری غلطیاں کرتے ہیں، لہٰذا جو بے حد غلط ہے۔ ہمیں جامع الفاظ کے مطابق جو ہے وہ مختصر فقرات کی مدد سے تشریح کرنی چاہیے، تاکہ وہ 3 سے 4 لائنیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 4 لائنیں ایک شعر کے لیے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ تشریح نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو ایک شعر جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اور اس کی تھوڑی تشریح بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سختہ، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سختہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب و جلال تیرا۔ اس شعر میں ہم پہلے مشکل الفاظ کو خود کشیدہ کرتے ہیں اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ عارفوں یعنی خود شناس، پہچاننے والا یعنی خود کو جاننے والا، خود کو پہچاننے والا، عقل مند صاحب ادراک شخص جو ہے اس کو ہم عارف بولتے ہیں۔ اور منکر یعنی کہ انکار کرنے والا، اسلام کا انکاری ہی یا پھر اللہ تعالیٰ کا انکاری منکر جو شخص ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں۔ اور سختہ یعنی کہ غشی یا مدہوش ہو جانا، اور رعب کی معنی ہوتی ہے دبدبا یا جلال اور رعب یہ تمام تر ایک ہی چیز ہیں۔ تو اب ہم نے اس میں سے کیا بات سیکھی؟ دیکھیں یہ عالم جو ہے وہ اس وقت کا بتا رہا ہے، قیامت کا جو ہے وہ منظر بتا رہا ہے کہ اگر کوئی خود شناس ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی فہم والا ہے یا منکر ہے، تو روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ غشی میں یا نشے کی حالت میں دیکھے جائیں گے۔ تو یہ مختصر سی اس کی تشریح ہو گئی، ہم نے بہت ہی مختصر اس کی تشریح کری۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے، شعر اور بند میں کیا فرق ہے؟ شعر کسے کہتے ہیں؟ بند کیا کرتے ہیں؟ دو جو مصرع ہیں وہ آپس میں مل کر شعر کہتے ہیں۔ اب دو مصرع کسے کہتے ہیں؟ مصرع لائن کو کہتے ہیں، جسے ہم نثر میں لائن بولتے ہیں، اسی کو شاعری کی زبان میں ہم مصرع بولتے ہیں۔ اور بند کسے کہتے ہیں؟ بند جو ہوتا ہے اس میں 2 یا 2 سے زیادہ اشعار جو ہے وہ آپس میں مل کر بند بناتے ہیں، یعنی کہ 4 مصرع یا 4 سے زیادہ مصرع آپس میں ملیں تو وہ ایک بند بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ حوالہ اور متن میں فرق، حوالہ کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم کوئی نظم وغیرہ لکھتے ہیں تو وہاں پر حوالہ اور متن ہم تحریر کرتے ہیں، یا کبھی کبھار خالی حوالہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حوالہ کیا ہوتا ہے، متن کیا ہوتا ہے؟ حوالے میں ہمیں 2 چیزیں جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ٹیکسٹ بک، وہ آپ کا نصابی کتاب جہاں سے آپ وہ نظم جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، جس نظم کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کتاب کا آپ حوالہ دیتے ہیں، اور یا پھر اس سبق کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے
وہ وہاں پر آپ نے اس شاعر کا حوالہ دینا ہوتا ہے جس شاعر کی شاعری کا آپ جو ہے وہ جس شاعر کی شاعری کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس شاعر کا آپ نے حوالہ دینا ہے۔ یعنی دو چیزیں اس میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں حوالے کے اندر۔ پہلی بات یہ کہ وہ نصابی کتاب جس میں سے آپ نظم اٹھا رہے ہیں اس کا حوالہ دیں گے۔ نمبر 2 دوسری بات جو آپ دیں گے وہ آپ شاعر کا نام دیں گے۔ اس کے بعد متن کیا ہوتا ہے؟ متن یہ کہ حاصل مقصد جو آپ نے پوری نظم پڑھی ہے نا، اس نظم کا حاصل مقصد کیا ہے۔ اگر آپ حوالہ و متن دونوں ساتھ لکھتے ہیں تو پہلے آپ دو چیزیں یہ تو رکھیں گے حوالے کے طور پر، تیسری جو متن ہے اس میں یہ جو ہے وہ متن لازمی ایڈ کریں گے کہ اس پورے نظم کا حاصل مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم حمد لکھ رہے ہیں تو ہم یوں لکھیں گے کہ یہ نظم ہماری 8م جماعت کی کتاب سریر خامات 3 سے لی گئی ہے، جس کے مصنف جس کے شاعر جو ہیں وہ الطاف حسین حالی ہیں، اور اب ہم متن بیان کریں گے کہ جس میں شاعر صاحب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جلالت اور اس کی قدرت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلی بات جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ طالب علم جو ہے وہ تشریح کرنے میں انہیں کیوں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اسباب میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ یہ اسباب ہوتے ہیں کہ ہم الفاظ کی معنی ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ ہم ان کی تشریح کریں۔ نمبر 2 کہ کچھ چند مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کی وضاحت ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں بول دوں کہ خلیل حق، اب خلیل حق سے کیا مراد ہے، کون سے لوگ مراد ہیں، کون سا شخص مراد ہے، تو ان اصطلاحات کے ہمیں معنی نہیں آ رہی ہوتی، اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ تشریح نہیں کر پاتے ہیں۔ اب خلیل یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، خلیل حق، حق یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بذات، خلیل اللہ جسے ہم بولتے ہیں، یہاں پر بھی وہی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے تو خلیل حق سے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم بولیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ تو اس طرح سے کچھ مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کی وضاحت، ان کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی لازمی ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد تھوڑا سا مختصر ہم تعارف کر لیں شاعر کا۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں خواجہ عزیز بخش کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابھی 9 برس کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور بڑے بھائی کی زیر کفالت رہے۔ زیر کفالت یعنی کہ ان کی کیئر ٹیک میں، یا پھر ہم اسے بول سکتے ہیں کہ ان کی سار سنبھال کے نیچے رہے۔ اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا، جو ہمارے اندر بہت ہی کم بات پائی جاتی ہے، اس وقت کے لوگوں میں یہ بے پناہ پائی جاتی تھی کہ وہ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان قرآن مجید کا علم حاصل کرتے تھے، اور ہم اس کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو بھی اہمیت دیں کہ بحیثیت مسلمان ہم قرآن مجید کو بتدریج پڑھیں اور اس کی جو ہے وہ فہم اور سمجھ جو ہے وہ حاصل کریں۔ مولانا صاحب ان ذی شعور لوگوں میں سے تھے جنہیں اپنی قوم کے زوال اور پستی کا بہت گہرا احساس تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ مسلمان پھر سے مستحکم اور پرعزم بن جائے، مگر اس کے لیے ایک سچا مسلمان بننا ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سچے مسلمان ہونے کے لیے آپ لوگوں کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے قرآن کی تعلیم، وہ ہے احادیث کا شعور، وہ ہے اس اسلام کو سمجھنا، جس سے آپ سمجھ کر ایک مسلمان اور بہترین اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہ بھی تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس قرآن کو، اس علم کو پڑھیں، وہ ہمیں سمجھ میں آئے، جبھی ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جبھی ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہترین ہمارے پاس جو اسوہ حسنہ ہے، جس کی ہم پیروی کر کے اپنی زندگی اچھی اور بہترین گزار سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے جو ہے وہ یہ تمام زندگی کے حقائق سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ایک آیت آئی ہے، اس کا ذکر آیا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کوئی بات نہیں آئی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اترا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک طویل مسدس اس شاعری کو بولتے ہیں جس میں 6 مصرع ہوتی ہے، 6 مصرع والی طویل شاعری کو جو ہے وہ مسدس بولتے ہیں۔ اور یہ طویل نظم متو جزء الاسلام یعنی کہ اسلام کے متعلق لکھی گئی ہے پوری کی پوری۔ مولانا صاحب کا یہ انتہائی بہترین کام ہے، اور اس کا خطاب مولانا صاحب کو جو ملا وہ شمس العلماء ہے۔ آپ کے مجموعے میں ادبی تنقید، سوانح عمری، انشاء پردازی، بہترین یادگار اور نمونے ہیں۔ آپ کی تصنیف میں حیات سعدی، یادگار سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید اور مقدمہ شعر و شاعری قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک مختصر سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ نظام کائنات کے بنانے میں کاریگری اللہ کی ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ آپ لوگوں کو بھی مضبوط بنایا ہے، آپ اپنے ارادوں کو اٹل رکھیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم کے موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس لیے یہ چند دنوں کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ مستقل اپنی جدوجہد اور کوشش کرتے رہیں۔ اس نظم کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں مولانا صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ باکمال ہستی ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے اور دائمی ذات ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ متقی اور منحرف یا منکر سبھی اللہ کے جلال سے خوف رکھتے ہیں۔ شاعر کے بقول اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو صرف کہتا ہے کن فیکون، یعنی ہو جا، تو وہ امر وہ کام ہو جاتا ہے، اور کوئی اسی گمان میں نہ رہے کہ اللہ سے وہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ انس کو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور روز جزا کوئی اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی شان اور شوکت و جلال و بادشاہت ہے، باقی ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ مولانا صاحب اس نظم میں آخر میں اپنی عاجزی اور بے بسی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو مجھے اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، یہاں تک کہ دل و جان سے بھی۔ یہ مختصر خلاصہ تھا اس پوری نظم کا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی کو آپ جو ہے وہ اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے۔ اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ کچھ یوں ہے، جسے ہم سینٹرل آئیڈیا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے مد مقابل ساری بادشاہت عارضی ہے۔ وہی ازل سے ابد تک ہے اور رہے گا، دنیا کے ہر ظاہر اور باطن کو وہ جانتا ہے اور اسی کا حساب لے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ تحریری کام کریں گے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ بلند خوانی کریں گے، ایک تو سبق کی مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں گے، وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو مرکزی خیال میں نے آپ کو بتایا ہے، جو شاعر کا تعارف بتایا ہے، یہ تینوں چیزیں بھی آپ اپنی نوٹ کاپی پہ تحریر کریں گے۔ باقی آخر میں آپ لوگ جو ہے وہ دی گئی جو حمد ہے اس کے اشعار جو ہیں ان کو بند میں آپ نے تبدیل کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے۔ بند میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بند میں اور شعر میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ 2 شعر آپ ایک ساتھ ملائیں گے تو ایک بند بن جائے گا۔ 4 سے زیادہ آپ نے بڑا بند نہیں بنانا، یعنی کہ 4 مصرے ہی آپ نے اکٹھی کرنی ہے۔ 2 شعر 4 مصرے آپ نے بنا کر ایک بند بنانا ہے اور پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔